حکومت نے پیٹرول پھر مہنگا کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر اضافہ. 1 لیٹر 310 روپے 71 پیسے کا ہو گیا. ڈیزل 13 روپے 80 پیسے مہنگا. ڈیزل کی نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر ہو گئی. قیمتوں میں اضافہ آئندہ ہفتے کے لیے کیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. مٹی کا تیل 11 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا. امریکہ پھر ایران سے مذاکرات جاری رکھنے کے لیے رضامند. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، اسلامی جمہوریہ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی. امریکہ ایران کی درخواست پر مذاکرات جاری رکھنے پر رضامند ہے. امریکہ نے ایران کو واضح بتا دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، میرا نام کافی عرصے سے ایران کی ہٹ لسٹ پر ہے. ہدایات دی ہے مجھے قتل کیا گیا تو ایران پر غیر معمولی بمباری کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف خطے میں امن کے لیے پھر متحرک. وزیر اعظم کے ایران اور قطر کی قیادت سے رابطے. صدر مسعود پزشکیان سے گفتگو میں شہباز شریف کا حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار. خطے میں امن و استحکام کی فوری بحالی کی ضرورت پر زور دیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر نے امن کے لیے سفارتی رابطوں اور مذاکرات کو لازمی قرار دیا. امریکہ ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد نئی پیش رفت. دونوں ملکوں میں مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے متوقع. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کا کہنا ہے مذاکرات کا نیا دور سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان ہے. سفارتی حکام نے بتایا امریکہ ایران واضح ہیں، اسلام آباد MOU پر واپس آنا چاہیے. پاک فوج FC اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شابان گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہلاک خارجی دہشت گردوں کی تعداد 17 ہو گئی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان میں جہنم واصل دہشت گردوں کی تعداد 43 ہو گئی. دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فتنہ خوارج کے گرد گھیرا مزید تنگ. ذرائع کا کہنا ہے آج صبح خضدار زہری میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ پسپا کیا گیا. 5 سے 6 مزید دہشت گرد ہیلی کاپٹر آپریشنز میں مارے گئے. فوج FC کے دستوں کا برق رفتار کارروائی میں 8 دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. صدر وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین. وفاقی آئینی عدالت نے کراچی کا نسلہ ٹاور گرانے کے سپریم کورٹ کے احکامات واپس لے لیے. کہا قانونی تقاضے پورے کیے بغیر عمارت گرانے کے احکامات نہیں دیے جا سکتے. غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار عدلیہ نہیں صوبائی حکومت کا ہے. عدالتیں غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں. وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد متاثرین نسلہ ٹاور کے مقام پر پہنچ گئے. بے گھر مکین پھٹ پڑے. کہا کیا پورے کراچی میں صرف ایک نسلہ ٹاور گرانا تھا؟ عمارت ٹوٹ گئی. 2021 میں جوان اور توانا دکھائی دینے والے شخص کو انتظار نے بوڑھا کر دیا. بولے ہمارے گھر اجڑ گئے، صدمے کے باعث لوگ اپنی جان سے گئے. اب نسلہ ٹاور گرانے کا فیصلہ غلط قرار دے دیا گیا. یہ فیصلہ تو ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا ہے. چین کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ. سلامتی کونسل اجلاس خطاب میں چین کے نائب مندوب سن لی نے کہا امریکہ اور ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے. دونوں نے ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام کا عہد کیا. دونوں ملک وعدوں کی پاسداری کریں. ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جانی چاہیے. ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حق حاصل ہے. پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل سے آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کا انتقام لینے کا اعلان. سربراہ IRGC بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے کہا رہبر معظم کے قتل کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی. مزاحمت کا پرچم ہرگز نہیں جھکایا جا سکتا. شہداء کے خون کا بدلہ اور ذمہ داروں سے حساب ضرور لیں گے.
ایران نے شہید علی خامنائی کی رہائش گاہ اور کمپاؤنڈ کی تباہی کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ہونے والی تباہی کو پہلی بار دکھایا گیا ہے۔ عمارت کے مختلف حصے منہدم اور ملبہ بکھرا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں علی خامنائی اہم اجلاس کرتے اور عوام سے خطاب کرتے تھے۔ ایران کے مختلف شہروں میں رات گئے دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوشہر، جاسک، کرمانشاہ اور کونارک میں دھماکے ہوئے۔ بوشہر اور چغادک میں 6 دھماکے سنے گئے۔ کونارک میں بھی 3 دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف نئے حملوں کی تردید کر دی۔ امریکی عہدیدار نے الجزیرہ کو بتایا، امریکی فوج نے ایران پر کوئی نیا حملہ نہیں کیا، نہ ہی گزشتہ چند گھنٹوں میں کوئی فضائی کارروائی کی گئی ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں سپرد خاک۔ مشہد میں نماز جنازہ شہید کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ جنازے میں ایرانی قیادت، مختلف ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ لاکھوں افراد بھی شہید رہبر معظم کو الوداع کہنے پہنچے۔ نماز جنازہ میں انتقام کے نعروں کی گونج۔ تہران سے شروع ہونے والا شہید رہبر آیت اللہ علی خامنائی کا جلوس 5 تعزیتی تقریبات کے ساتھ مشہد میں منزل پر پہنچایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ اور تدفین کے مراسم میں 4 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ EIY نیوز کی ٹیم نے ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران سے خصوصی کوریج کی۔ پشاور سے بھی غیر قانونی مقیم افغان نکالنے کا فیصلہ۔ افغان شہریوں کے ویزا اوور اسٹے کیسز پر کارروائی ہوئی۔ ضلع انتظامیہ نے پولیس اور انتظامی افسران کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ کرک اور کوہاٹ پولیس کی خٹک ڈیم کرک کوہاٹ بارڈر کے علاقے میں مشترکہ کارروائی۔ پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث 4 دہشت گرد ہلاک۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر خیبر پختونخوا پولیس کی ستائش۔ پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا، کہا کہ پی پولیس نے پھر بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے فورسز پرعزم ہیں۔ بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائیڈ انسانی زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ کنکریٹ کے جنگل میں اربن فارسٹ آکسیجن کی فیکٹری ہے۔ وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی کراچی میں اربن فارسٹ کے دورے پر گفتگو، کہا پودوں اور درختوں کے درمیان خوشگوار ماحول میں راحت محسوس کر رہا ہوں۔ مستقبل محفوظ بنانے کے لیے مل کر ماحولیاتی آلودگی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سندھ اور وفاق کا مانسون اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس، وفاقی وزیر مصدق ملک، چیئرمین NDMA میں انعام حیدر کی بھی شرکت۔ NDMA نے بریفنگ میں بتایا 15 جولائی سے 30 اگست تک معمول سے زیادہ گرمی، ہبس اور فعال مانسون کا امکان ہے۔ پنجاب میں کلائمیٹ سمارٹ واچ اور اسموک تدارک پلان پر عمل درآمد تیز۔ پنجاب حکومت نے اسموک کے خطرات کم کرنے کے لیے جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کرا دیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بتایا فضائی آلودگی کی بروقت نشاندہی اور مؤثر ردعمل یقینی بنایا جائے گا۔ آلودگی کی روک تھام کے لیے جدید ڈیجیٹل مانیٹرنگ نظام فعال ہو چکا۔ گرین اسکول پروگرام کے تحت اسکولوں میں کوڑے دان لگائے گئے ہیں۔ انسداد اسموک کے لیے متعلقہ اداروں میں مؤثر رابطوں کو فروغ دیا گیا۔ حادثے کے شکار کارگو طیارے کے عملے کی تلاش جاری۔ لاپتہ عملے کی تلاش کے لیے فضائی بحری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے اسلام آباد سے آنے والی ٹیم واپس چلی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے طیارے کے مینٹیننس ریکارڈ اور دیگر دستاویز کا جائزہ لیا۔ سمندر سے برآمد ملبے کا بھی معائنہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ٹیم نے کہا طیارے کا اب تک ملنے والا ملبہ تحقیقات کے لیے ناکافی ہے۔ انجن اور بلیک باکس جیسے اہم اجزاء ملنے پر تحقیقاتی ٹیم دوبارہ آئے گی۔